بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بڑ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ آپریشن عمران یا پروجیکٹ عمران اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی کہانی ایک المناک انجام سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ المناک کو انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا، ادھی المناکی بھی دساں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ 12 جرنیل پائیں جڑے نا میجر جنرل، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گیا ضرور۔ اور میں ظاہر ہے کہ جرنیلوں کو اتنا جانتا نہیں ہوں، سچی بات یہ ہے۔ بندہ ایویں دسے کہ میری فلانے جرنیل نہ بڑے تعلق ہے تے مینوں فلانا ملیا سی، مینوں کوئی نہیں ملیا پائیں، نہ کدی مینوں کسی نے بلایا جے تے نہ میں کدی کدے گیا جے، ایویں سچی گل کرنی چاہیے۔ اور نہ ہی مجھے شوق ہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ میں ماڑا آدمی ہوں، میں شودر ہاں، میں شودراں دی لڑائی لڑنا چاہنا، اور جنہاں دے نال لڑائی ہیگی ہے انہاں دے نال ہی لڑنا چاہنا، لہذا میں دوجے پاسے جان دا قائل ہی نہیں۔ اب میں بات ایکچولی کرنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو 12 میجر جنرل صاحبان ہیں، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہوئے ہیں، ان میں سے میں 99% کو نہیں جانتا، لیکن ایک بندے کو میں جانتا ہوں سر، اور ان کا نام ہے جناب، پہلے وہ میجر جنرل تھے، اب چونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب جو ہیں نا وہ ہیں سر، اور یہ DGISPR تھے۔ اب ظاہر ہے پروموشن ہوئی ہے تو میرا خیال ہے شاید ان کی پوسٹنگ بھی کہیں اور ہو جائے گی، لیکن فی الحال وہ اسی عہدے پر تعینات ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے نا سر، وہ اے پولیٹیکل ہے اور نیوٹرل ہے۔ یہ دو الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ ایک خبر انہوں نے اور سنائی تھی کہ جناب یہ جو اپنا جنرل باجوہ صاحب ہیں، یہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، انہوں نے خود اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا اور وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، یہ بھی انہوں نے پہلے ہمیں خبر دے دی تھی۔ اب یہ جو الفاظ تھے کہ پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے اور نیوٹرل ہے اور نیوٹرل رہے گی، یہ وہ خوشخبری ہے جو کہ میرے جیسے لوگوں کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد یہ الفاظ سننے کو ملے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے، اور نیوٹرل ہی رہنا چاہیے، فوج کو ہونا بھی نیوٹرل چاہیے۔ آئین میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی سیاسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ عمران خان بہت پیڑے وجہ تازیانے کی طرح لگے۔ آج تک انہوں نے تکلیف ہے، انہوں نے تانا بنا دیا۔ انہوں نے ان صاحب کو جواب یہ دیا تھا کہ جناب اے پولیٹیکل یا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو سر بس اتنا بتانا تھا کہ اب وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں جناب بابر افتخار صاحب، تو بس اتنی ہی بات جو ہے وہ میں بتانا چاہتا تھا۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ عمران خان کی کہانی ختم شد والے پاسے نہ ٹر پئی حضور، وہ اس لیے دی اینڈنگ جو ہے نا، بلکہ دی اینڈ لکھا ہوا آپ کو اینڈ پہ نظر آئے گا باقاعدہ طور پہ، جیسے میں آپ کو منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا سر آج، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ ابراج گروپ کی طرف سے $21 لاکھ جو عمران خان کو دیا گیا، اور ووٹن کلب کی طرف سے پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر دیا گیا، تو وہ پیسے کسی اور کام دے سنتے استعمال کیتے ہو رہے، اس کیس میں عمران خان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا۔ 10 لوگ ہیں جس میں سر عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں، سردار اطہر طارق صاحب ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، سید یونس ہیں، عامر کیانی ہیں، طارق رحیم شیخ ہیں، طارق شفیع ہیں، فیصل مقبول شیخ ہیں، حامد زمان ہیں، منظور چودھری ہیں، نجی بینک کے ایک مینیجر صاحب بھی ہیں، جو وہ ظاہر ہے کہ اس سارے فراڈ میں شامل تھے۔ جو دفعات لگی ہیں نا حضور، وہ دفعات آپ سن لیں ذرا۔ یہ اس صاحب کو جن کے اوپر یہ دفعات لگی ہیں نا، ان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس تھے، جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ تو صادق و امین ہے، ساریاں پرچیاں پڑھاتی ہیں بھائی نے لے آگے، وہ پتہ نہیں کس لئے دے بینک مکا بھی گئے ہوئے، انہیں پرچیاں کر کے دیتی ہیں کہ ایلو بھائی نے رسیداں کہ اسی ہے میں لیتا سی اپنا جمائمہ سے قرضہ لیا تھا، اور قرضے کی رقم پھر میں نے اپنا فلاں جو میرا تھا کیا کہتے ہیں آف شور کمپنی، اس میں نے ایک فلیٹ خریدا ہوا تھا، اس فلیٹ کو بیچ کر تو میں نے قرضہ اتار دیا۔ ایسی خوبصورت طوطا کہانی بنا کے جڑی نا باقاعدہ پیش کی گئی۔ جو تھے ثاقب نثار صاحب، ان کو آرڈر تھا اوپر سے
اوپر سے آرڈر تھا, اوپر سمجھتے ہیں نا, ہاں اوپر سے آرڈر تھا حضور کہ جو یہ کہے اسی گل نوں مطلب مور لانی ہے, بالکل اس طرح کر کے سیل بند کرنا کہ پائے نا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس سے سچا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, لہذا صادق و امین کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا تھا. اب جس کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا نا سر, اس پہ دفعات دیکھیں ذرا کون سی لگ رہی ہیں. 420 پتہ کون سی دفعہ ہوتی ہے سر؟ دھوکہ دے, یعنی آپ کسی کے ساتھ فراڈ کریں, دھوکہ دیں, ٹھیک ہے, بے ایمانی کریں, اس پر سر یہ 420 کی دفعہ لگتی ہے. فیصلہ ظاہر ہے عدالت میں ثابت ہونا ہے کہ اے بھائی جڑا ہے دھوکہ دیتا ہے نے کہ نہیں دیتا, اے بے ایمان ہے گا کہ نہیں گا, یہ ابھی عدالت میں کیس چلے گا تب ہوگا. لیکن دفعہ پائن 420 لگی جو ہوتے. بس میں ثاقب نثار صاحب اور اس وقت سے لے کر اب تک جتنے لوگ عمران خان کو صادق و امین تسلیم کرتے آئے ہیں, ان سب خواتین و حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پائندہ دفعہ لگی ہے 420 دھوکہ دین دی, بے ایمانی دی, ٹھیک ہے. دوسری سر دفعہ دیکھ لیں, وہ ہے 468 یعنی 468 468 کہتے ہیں اردو میں, اور یہ سر جال ساز پہ لگتی ہے سر, ٹھیک ہے, جال ساز ہے پائن, یہ دفعہ اس پہ لگتی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ ثابت عدالت میں ہونا ہے کہ عمران خان نے جال سازی کی تھی ہے یا نہیں کی تھی, یہ عدالت میں ہونا ہے, یہ میں نے نہیں کرنا. لیکن دفعہ پائن جال سازی سے لگی جاتے ہیں. پھر میں بتا لگا ہوں 471 لگی سر, ایک 461 یہ سر جعلی ڈاکومنٹ بنا کر اس کو اصلی کے طور پہ پیش کرنا جو شخص کرے نا, اس کے اوپر یہ دفعہ لگتی ہے. 477 اے بھی لگی ہے. پھر کچھ اور دفعات ہیں جس میں یعنی وہ 5 ہے, 23 ہے, FER ایکٹ 1947 ہے, سازش کی بھی ہے, PPC جو ہے وہ 109 ہے. اس طرح کی دفعات لگی ہوئی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو کیس ہوا ہے نا عمران خان اینڈ کمپنی کے اوپر, اب میں سے اینڈ کمپنی جب کہتا ہوں تو غلط مت سمجھیں, کیونکہ یہ پائن 10-11 جانے نے پائن رہا لگے سارے نے فراڈ کیتا جی. اب یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, قانونی طور پہ اسے ممنوعہ فنڈنگ کیس کہا جائے گا, کیونکہ درخواست دی تھی جو ہے اپنا تحریک انصاف والوں نے کہ جناب اسے فورن فنڈنگ کیس نہ کہا جائے. پتہ نہیں خبریں ان کو ڈر لگتا ہوگا فورن فنڈنگ, تو حالانکہ ہے فورن فنڈنگ کی, ڈالرنا چاہے نے پائن پیسے اور ابراج گروپ سے لیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چلیں ممنوعہ کہہ لو پائن جی تاری انہیں تسلی ہوتی ہے. سر یہ جو صاحب ہیں ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب, انہوں نے درخواست دی تھی, ان کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آیا تھا, اور اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ پیسے جو ہے نا یہ میں نے کیا کہتے ہیں بینک کی جناح ایونیو برانچ میں بھیجے گئے, ٹھیک ہے. اور یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ غلط ثابت ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا مقدمہ درج ہوا ہے. اور یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کیس چل رہا تھا سن 2014 تو پوائنٹ چل رہے سی, 2 اگست 2022 کو جا کے فیصلہ سامنے آیا تھا, جس میں 70 بار التوا لیا جو ہیں اپنا تحریک انصاف والے, اور کوئی 59 بار انہوں نے اپنا وکیل بدلا پائن, ٹھیک ہے. 8 سال لٹکا کے اکبر ایس بابر صاحب والا سارا ایک معاملہ, یہ ایکچولی وہی ہے. اب یہ سر چیزیں پہلے بہت لمبی تحقیقات کے بعد ثابت ہو چکی ہیں, اب اس میں مزید کچھ ثابت نہیں ہونا, یعنی اس میں مزید تحقیقات کی ایسا ضرورت نہیں ہے. تحقیقات ہو چکی ہیں, کیونکہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان انہوں نے یہ ساری چیزیں نکال کے حوالے کی ہوئی ہیں حضور, تو اب وہاں سے چیزیں ثابت شدہ ہیں. ادھروں پیسے آئے ایس اکاؤنٹ سے گئے, اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے, جسے عمران خان اکثر کہا کرتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس. یہ پائن اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن چونکہ اس میں دفعات لگنی تھی لہذا تحقیقات ہوئی ہیں. FIA نے بہت نوٹسز بھیجے ہیں, انہوں نے عمران خان کو نوٹس بھیجا کہ بھاجی ذرا پیش ہو کے دسو کہ تسی اے جڑا نا اپنا اے تہاڈے تے الزام ہے کی ہے,
تو عمران خان نے الٹا ان کو نوٹس بھیج دیا. مفت وکیل دی نا اے ہوندی واردات پائے. وہ بابر اوان ٹائپ اور فواد چودھری ٹائپ جو مفت وکیل تھے انہوں نے الٹا نوٹس بھجوا دیا کہ جناب آپ کسی صاحب میں ہمیں یہ نوٹس کر رہے ہیں آنے کا عمران خان کی طرف سے. ریحانہ کوثر صاحبہ انسپیکٹر ہے سر FIA CBC اسلام آباد کی. انہوں نے سر یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے اور یہ 6 تاریخ 10ویں مہینے کی 2022 کو مقدمہ پائن ہو گیا درج. اچھا اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس میں گرفتاریاں ہوں گی. نان بیلیبل افینس بھی ہیں, اس میں بیلیبل افینس بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ آگے عدالتوں میں کیس جائیں گے. عدالتوں میں پہلے تو یہ ظاہر اپنی ضمانت کی کوشش کریں گے, نس دے ٹپ دے دوڑ لاندے. ظاہر ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ ہے, وہ یہ ضرور کھٹکھٹائیں گے, وہاں پہ زنجیر عدل ہلائیں گے اور اتھوں جو بھی انہوں نے زنجیر عدل ہلائی ہے ایک دی مایوس واپس نہیں آئے اس کروں. اچھی بات ہے, ظاہر ہے عدالت ہے, عدالت جانتی ہے کہ سب سے اچھا جو کام ہے انصاف فراہم کرنے کا وہ ضرور کرنا چاہیے اور وہ کر رہے ہیں. اور ماڑیاں نو ملے نہ ملے انہوں ہر عدالت جو انصاف لبدا چلا جا رہا ہے. میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اب کہانی جو ہے نا اس طرف کو چل پڑی جتھے آپ یوں سمجھ لیں کہ اب جو ہے نا فلم دیا اخیرلی ریلاں شروع ہو گئی ہیں پائیں. اچھا اس کا ایک ثبوت اور دینے لگوں آپ کو میں. ایک تو یہ میں نے مقدمہ بتا دیا نا, ایک اور ثبوت دینے لگوں آپ کو. وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت یہ ہے کہ عمران خان ایڈا گھبرا گیا ہے. ننکانہ میں یہ خطاب کر رہے تھے آج اور وہاں پہ فرما رہے تھے کہ حضور انہوں نے میرے نا کوئی گندیاں ویڈیو بنا لی نے. یعنی آپ اندازہ لگائیں چور کی داڑھی میں تنکا کہ میری انہوں نے گندیاں ویڈیو بنا لی نے اور میں جو ہے وہ عدالت میں جا رہا ہوں کہ انہوں نے میرا فون ٹیپ کیا. اچھا اب یہ ذرا فراڈ چیک کریں, چکر بازی چیک کرے, نوسر بازی چیک کرے. یہ سادہ لوگ دیہاتیوں کو چکر دے سکتے ہیں پائن, جو عقل مند لوگ ہیں ان کو چکر نہیں دیا جا سکتا. ایک ہی جملے میں 2 باتیں کی ہیں. ایک بات کی کہ جناب میریاں گندیاں ویڈیو بنا لیں, گندی ویڈیوز بنا لی, یعنی غیر مہذب جو ویڈیوز ہیں وہ بنا لی گئی ہیں. اور کہتے ہیں میں بتاتا بھی ہوں کیسے بنائی گئی ہیں. وہ جڑا پاٹی چوک میلہ لا کھلوتا ہوں میں تمہیں ہونی دسنا کہ اے جڑا نا سپ اے کیویں اس طرح کر کے ازدہادی دا روپ دھار لے گا. وہ والا کہانی انہوں نے کی. 5 منٹ انہوں نے اس تو بعد بھی لیتے. اچھا وہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے میرا فون ٹیپ کیا. چلے میں کہتا ہوں جی پرائم منسٹر کا فون ٹیپ کرے, لیکن اس کو پبلک کرنا تو جرم ہے. اندازہ لگائیں سر آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کر, اپنی سیکیور لائن پہ بیٹھ کر آپ پاکستان کے خلاف سازش کریں تو جڑے فون ٹیپ کر رہے سن وہ تہاڈا کی خیال ہے وہ صرف اپنے کن رس ਲਈ پورا کر رہے سن. وہ انہوں نے کناں دا کوئی چس سی, تہاڈی آواز سنن دا شوق سی, تسی محمد رفیع ہو کہ آپ کی باتیں سننی تھی انہوں نے. وہ اسی لیے ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف حرکت کر رہے ہیں تو جناب بوقت ضرورت ہو کم ہوئے ثبوت کے طور پہ کہتے جناب پبلک کر دی. امریکہ کا سازشی بیانیہ آپ نے گھڑا بیٹھ کر, اور آپ کو تو حضور میں اب کیا کہوں, مطلب ظاہر ہے قانون آئین ہے اور میں اس کا پابند ہوں اور میں وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو میرے جذبات ہیں اس وقت کہ تسی تے پائن نہ صرف رنگے تو پھڑے گئے ہو بلکہ تانوں تے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ تسی اندروں کی ہو. اس ٹیپنگ کا یہ فائدہ ہوا ہے قوم کو. اچھا پھر اب کہہ رہے تھے کہ جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے گندی ویڈیوز بنائی ہیں, اور وہاں پر ایک آڈیو چلائی جس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے منہ سے نواز شریف کے خلاف باتیں نکلوائی ہوئی ہیں. جو یہ ایک ٹیکنالوجی موجود ہے اس کے ذریعے باتیں نکل آتی ہیں. آپ اگر وہ شارٹس دیکھیں یا فیس بک کے اوپر ریلز دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو وہ کہے گا کہ جناب یہ والا ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, آواز تہاڈی ہوئے گی, ٹھیک ہے, بول آپ رہے ہوں گے تو آگے سے آواز کچھ اور آ رہی ہوگی, تو سر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب ایپس اتنے آ گئے ہیں. وہ والی آڈیوز انہوں نے دکھائی. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, شکل بھی آپ کی نظر آئے گی, حرکتیں بھی آپ کی نظر آئیں گی. بہت سارے انڈین اداکاراؤں کی یا اداکاروں کی اس طرح کی ویڈیوز کلپس, غیر مہذب کلپس بنا کر مارکیٹ کیے ہوئے ملتے ہیں, کیے گئے ہیں. لیکن حضور گل ہے کہ وہ پھڑ جاندے نے. جب آپ ان کا فرانزک کرواتے ہیں تو دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یہ جو ہے اپنا آپ کی ویڈیوز ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں اور جھوٹ ہے تو پائن تو تکلیف کیڑی گل دی, پہلی گل تو ہے ان کو یار لے آؤ ویکھی جائے گی.
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, لیکن اگر ہیں تو پھر ڈر ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہو یار اوہو اس کو اب کسی طرح متنازع بنائے. پھر انہیں متنازع بنایا کہ سر یہ تو میرے ساتھ ڈرامے بازی کر رہے ہیں حضور، یہ تو مجھے کیا کہتے ہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کو ہی آپ کہہ دیں گے ڈی فیک ٹیکنالوجی ہے، لیکن ثبوت کے طور پہ انہوں نے آواز دی ہے، آڈیو دی ہے، ویڈیو نہیں دی. یہ تو ویڈیو دیں نا، آڈیو دی ہے، ویڈیو نہیں دی. تو چلاکی لان دی کوشش کیتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گھبرا گیا پائن فل ٹائم، گل ویڈیو دی کر کے تے ثبوت آڈیو دا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی گھبراہٹ کا میں نے ایک اور ثبوت دے دیا ہے. ابھی ان کے اوپر مزید تحقیقات جاری ہیں، اور یہ ساری کی ساری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے ایف آئی اے سے کہا تھا کہ تحقیقات کریں. اس تحقیقات کے نتیجے میں یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور اسی تحقیقات کے نتیجے میں سر ایک ریفرنس فائل ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بین کیا جائے. یہ میری اگلی اطلاع ہے، یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے کے اینڈ تک یہ کام بھی فائل ہو جائے. باقی فیصلہ پھر عدالتہ نے کرنا حضور، کوئی ظاہر ہے عدالت ہے، عدالت کو کروں گا سب سے زیادہ بتایا. ہم تو صرف آپ کے سامنے وہ فیکٹس جو ہمارے سامنے ہیں، یا وہ اینگلز جو عام آدمی کی نظر سے چھپ جاتے ہیں، یا جس طرح عمران خان چلاکی لاندی کوشش کرتا ہے، وہ سر ہم وہ کوشش ایکسپوز کر سکتے ہیں، اور وہ ہم کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. آپ کو اچھا لگتا ہے تا بھی ٹھیک ہے، پیڑا لگتا ہے تا بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں کومنٹ کر دیا کرے. بس آپ سے یہی التجا ہے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.